اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام AZ عزاداری چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر ایک کی زبان پر یہی ایک سوال ہے کہ کیا ماہ مبارک رمضان جس کی آمد ہے، کیا اس موقع پر روزہ واجب ہے یا کورونا کے وجہ سے اس سال کا روزہ واجب نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے۔ ہندوستان کے علماء مبلغین نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نمائندے حضرت آیت اللہ مہدوی پور سے مسلسل ٹیلی فون کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے سے یہ سوال کیا کہ کیا ماہ رمضان میں روزہ رکھا جائے گا یا نہیں۔ تو انہوں نے تمام علماء کے سوال کے جواب میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت همه علمای عالی قدر، خطبا و مبلغین هندوستان سلام عرض می کنم. با توجه به این که استفتایی از حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله منتشر شده بود راجع به بحث روزه در رمضان در شرایطی که احتمال در حقیقت ابتلاع به ویروس کرونا هست، لذا پیام های زیادی و تلفن ها و تماس های زیادی از داخل هندوستان داشتن با بنده که فتوای مقام معظم رهبری در این زمینه چه هست، که من لازم میدانم در این زمینه توضیحی عرض بکنم و اون این است که طبق نظر همه مراجع عالی قدر تقلید حفظهم الله، اگر در ماه رمضان کسی که میخواهد روزه بگیرد احتمال ضرر برای جسمش بدهد، حالا یا احتمال ابتلاع به کرونا باشه یا بیماری دیگری باشه، در هر صورت اگر روزه برای او ضرر داشته باشه و احتمال عقلایی بده نسبت به ضرر، خب روزه بر اون واجب نیست و باید قضای اون رو بعد از ماه رمضان در شرایطی که خطر مرتفع شده انجام بدهد. البته باید توجه داشته باشیم که اون احتمال ضرر باید عقلایی باشه یا پزشک بگه یا خود انسان احتمال خیلی قوی بده و صرف توهم نباشه. اگر به این صورت باشه، خب طبق نظر همه مراجع عالی قدر تقلید روزه برش واجب نیست و باید قضای او رو بعد از ماه رمضان انجام بده. و الان هم نوعا پزشکان نظرشون بر این هست که اگر کسی سالم باشه در شرایط فعلی که احتمال کرونا هست روزه‌داری ضرر نداره، منتها باید تو مومنین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ وہ آواز تھی جو رہبر انقلاب اسلامی ایران کے نمائندے حضرت آیت اللہ مہدوی پور حفظہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، جس میں انہوں نے جو فرمایا اس کا خلاصہ میں ایک چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں بیمار ہونے کا احتمال قوی ہو، چاہے وہ بیماری کرونا یا کوئی اور ہو، تو ایسی صورت میں ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ بعد میں اس کی قضا بجا لانا ضروری ہے، البتہ احتمال عقلائی ہو یا ڈاکٹر کہے یا خود انسان کو بیمار ہونے کا یقین ہو، محض خیال اور احتمال ضعیف کی بنا پر روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ موجودہ حالات میں عام طور پر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر انسان صحیح و سالم ہے تو روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ صرف بیماری
یا کورونا میں مبتلا ہونے کے گمان اور احتمال کی بنیاد پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، میں نے فتوے کا جو خلاصہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ذرا اسے اور واضح کر دیا جائے، تو حاجی آغائے مہدوی پور نے فرمایا، جو فتویٰ رہبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی ادام اللہ ظلہ العالی کا فتویٰ تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی بھی بیماری ہو جس میں بڑھنے کے امکانات ہوں، چانسز ہوں، تو اس بیماری کی بنیاد پر ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے لیے انہوں نے چند باتیں کہیں کہ احتمال عقلائی ہو، یعنی عقل یہ کہے کہ اس بیماری کے ذریعے سے ہمارے جسم کو نقصان ہوگا، یا ڈاکٹر کہے، یا انسان خود جو ہے وہ اسے یقین ہو کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ روزہ نقصان دہ ہے، مضر ہے، تو ایسی صورت میں روزہ واجب نہیں ہے۔ روزہ واجب نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب روزہ کبھی نہیں رکھے گا، بلکہ جب یہ خطرہ ٹل جائے، نقصان والا خطرہ ٹل جائے، تو اسے بعد میں روزے کی قضا رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کورونا کے ذریعے سے بھی کورونا کا مسئلہ بھی تقریباً یہی ہے کہ اگر بیماری کا احتمال ہے یا کورونا سے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ البتہ یہ احتمال عقلائی ہو، آپ کو یہ یقین ہو کہ ہمیں کورونا ہو جائے گا، اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہم اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر یہ احتمال قوی ہے تو روزہ آپ پہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے مومنین کے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کا آپ حضرات جو ہے خیال رکھیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صرف وہم، شک اور گمان کی وجہ سے انسان روزے کو ترک نہیں کر سکتا، بلکہ نقصان کا یقین ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہے، عقل کہے، یا خود آپ کو اس بات کا یقین ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پروگرام AZ عزاداری کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے ڈائریکٹر جناب نجم علی صاحب کا، اور جو کیمرہ مین ہیں بہجت علی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی مساعدت سے یہ بہت ہی مختصر لیکن بے انتہا مفید پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور آخر میں شکر گزار ہیں حاجی آغا مہدوی پور کے آفس کے ایک سینئر اور نہایت ہی مکرم و معظم رکن جناب ضابط صاحب کا، کہ انہوں نے ایران سے مجھ سے فون کے ذریعے رابطہ قائم کر کے یہ کہا کہ آپ آغا کے اس فارسی میسج اور پیغام کا اردو میں ترجمہ کر دیجئے تاکہ عام مومنین اس سے استفادہ کر سکیں۔ ہمیں امید ہے مومنین کہ آپ اس ویڈیو کو تمام مومنین تک پہنچائیں گے تاکہ جو حقیقت ہے وہ اور واضح ہو سکے۔ آقا نے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ ایک کسی خاص مرجع کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مراجع تقلید ہیں سب کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر احتمال ضرر ہے تو روزہ واجب نہیں ہے، لیکن احتمال ضرر ہونا چاہیے۔ اگر احتمال ضرر ہے تبھی روزہ نہیں رکھنا ہے، ورنہ روزہ رکھا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔